الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تشدگان علم کے لیے انتہائی خوشخبری ہے۔ جامعہ محدث اعظم رضا نگر چنوٹ کی طرف سے اور پیر طریقت راہبر شریعت شیخ المشائخ حضرت ابو الفیض قاضی فضل رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اور قائد ملت اسلامیہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان فیض رسول دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اور ان کی کاوشوں اور ان کی محنتوں کا میں سمجھتا ہوں یہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے تشنگان علم کے لیے اور خاص طور پر اپنے جامعہ محدث اعظم رضا نگر چنوٹ کے ہونہار طلباء کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا ہے، اور اس میں ہم نے آن لائن کلاسز بھی انشاءاللہ یہ 10 جون سے شروع ہوئی ہیں، آغاز کیا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک لاک ڈاؤن جو ہے رہتا ہے۔ اور علاوہ ازیں ٹیلی فون پر بھی اور ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ہم نے الحمدللہ یہ سلسلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق جاری و ساری رکھنا ہے تا حکم ثانی۔ تو میرے ذمہ جو پیریڈ لگے ہیں وہ حدیث مبارکہ اور کچھ تفسیر کے ہیں، تفسیر بیضاوی شریف ہے، اور اسی طرح 2 پیریڈ مشکات شریف کے ہیں، عالیہ اول کے، عالیہ دوم کے، اور پھر دورہ حدیث شریف کے۔ الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں پیر صاحب نے مجھے اس قابل سمجھا کہ دورہ حدیث شریف کے بھی کچھ پیریڈ جو ہے مجھے دیے گئے۔ سب سے پہلے مسلم شریف الحمدللہ یہ پچھلے سال بھی ہم نے پڑھائی، اور میں سمجھتا ہوں میرے دیرینہ ساتھی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لیاقت علی رضوی، یہ ان کی بھی شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور ساتھ ملایا۔ تو آج میں یہ یوٹیوب راہبر اسلامک ٹی وی پر جو ہم نے یہ ایک یوٹیوب پہ چینل بنایا ہے، اس پر یہ ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں۔ مشکات شریف کا سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں۔ اصل نام جو ہے اس کا پورا مشکات المصابیح ہے، اور یہ جو میں سبق کا آغاز کرنے والا ہوں یہ عالیہ اول کے جو جامعہ محدث اعظم کے ہونہار سٹوڈنٹس ہیں، یہ ان کے لیے لیکچر ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس سے دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے مشکات المصابیح۔ اصل میں یہ 2 احادیث کی کتابوں کا مرکب ہے، ایک مشکات ہے اور دوسری مصابیح ہے۔ مشکات یہ بھی حدیث مبارکہ کا مجموعہ ہے، اور مصابیح یہ بھی حدیث مبارکہ کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے مصابیح یہ حدیث مبارکہ کا جو مجموعہ ترتیب دیا گیا، یہ جو ترتیب دینے والے صاحب ہیں، محدث ہیں، یہ حسین بن مسعود بغوی ہیں۔ ان کی کنیت ابو محمد تھی اور نام ان کا حسین، والد گرامی کا نام مسعود۔ یہ بغوی، یہ بغو ایک
علاقہ ہے جو ہرات اور سرخس کے درمیان ہے۔ تو ہرات اور سرخس کے درمیان یہ ایک علاقہ اور بستی ہے بغو، وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو بغوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 516 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 80 سال کی انہوں نے عمر پائی ہے۔ بہت بڑے یہ محدث تھے اور انہوں نے یہ فن حدیث میں اپنے دور میں بہت ہی نایاب اور اعلیٰ قسم کی جو ہے یہ کتاب لکھی فن حدیث میں۔ اور پھر یہ فن حدیث میں جب انہوں نے کتاب لکھ دی مصابیح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا کہ تو نے میری سنت کو زندہ کیا ہے، اللہ تجھے زندہ رکھے۔ لہٰذا اس دن سے آپ کا جو خطاب ہوا وہ محی السنہ کہ آپ لقب اور خطاب سے پکارے گئے۔ اور یہ شافعی المذہب ہیں، یعنی یہ مسلک شافعی کے جو ہے پیروکار ہیں، امام شافعی کے بڑے متقی عالم دین ہیں اور بڑے زاہد بھی ہیں اور دنیا سے کنارہ کش بھی تھے۔ ہمیشہ روکھی روٹی یا زیتون یا کشمش سے جو ہے وہ روٹی کھاتے تھے یا روکھی کھاتے تھے۔ تو 80 برس کی عمر جب آپ نے پائی، 516 ہجری تھی، تو مقام کرد میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ اپنے استاد قاضی حسین کے پہلو میں دفن ہو گئے۔ آپ نے مصابیح کی شرح السنہ بھی لکھی ہے، اسی طرح تفسیر معالم التنزیل بھی لکھی ہے اور کتاب التہذیب، اسی طرح فتاوی بغوی، یہ مختلف انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے مصابیح کتاب لکھی ہے، اس حدیث کی کتاب میں جو ہے انہوں نے مختلف احادیث مبارکہ سے اور سیاستہ یعنی بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، ان سیاستہ کتب سے بھی انہوں نے کچھ حدیثوں کا انتخاب کیا اور چنی اور وہ مصابیح کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیں۔ اور سیاستہ کے علاوہ بھی انہوں نے دیگر احادیث کی کتابوں سے حدیثوں کا انتخاب کرتے ہوئے مصابیح کے اندر جو ہے حدیثیں وہ جمع کر دیں۔ تو اس سیاستہ سے اور دیگر حدیث کی کتب سے جو آپ نے حدیثیں انتخاب کی، چنی، تو اس مجموعے کا نام آپ نے مصابیح رکھا۔ اور اس مصابیح کے اندر جو 2 قول مجھے ملے ہیں، حدیثیں کتنی ہیں اس کے حوالہ سے، تو 2 قول ملے ہیں۔ ایک قول ہے کہ اس کے اندر 4434 حدیثیں مبارکہ تھیں مصابیح کے اندر، اور ایک قول جو مجھے ملا ہے مورخین کا، اس میں یہ لکھا ہے ایک نسخے میں 4484 حدیثیں مبارکہ تھیں۔ اور پھر اس کے بعد تقریباً 8ویں صدی ہجری میں عراق کے ایک بہت بڑے معروف عالم دین جن کا نام ولی الدین عراقی تھا، انہوں نے اس پر کام کیا۔ ان کا نام اصل میں محمد تھا، ولی الدین عراقی کا نام اصل میں محمد تھا اور والد کا نام عبداللہ۔ ان کے تفصیلی حالات میں نے جاننے کی کوشش کی، یعنی جنہوں نے مشکات نامی ایک کتاب لکھی اور کچھ حدیثیں جو ہے مصابیح کے اندر اضافہ کیا۔ پہلے مصابیح تھی، پھر انہوں نے جو ہے اس پر کچھ اضافہ جو حدیثیں کوٹ کی اور مزید حدیثیں جو ہے وہ اس کے اندر لکھی۔ مثلاً ولی الدین عراقی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مصابیح کے اندر
جو کچھ ترتیب دی اور اس کے اندر کچھ جو ہے حدیثیں مرتب کی اور جمع کی، وہ تقریباً مورخین لکھتے ہیں کہ 1511 حدیث مبارکہ کا مصابیح کے اندر جو ہے اضافہ کیا۔ تو جب انہوں نے مصابیح جو کہ ابو محمد حسین بن مسعود باغوی متوفہ 516 ہجری نے جو یہ کتاب مصابیح لکھی تھی، جس کے اندر 4434 حدیث مبارکہ یا 4484 حدیث مبارکہ تھیں، تو 8ویں صدی ہجری میں یہ ولی الدین عراقی نے مصابیح پر جو کام کیا اور ایک ترتیب دی، تو اس میں انہوں نے 1511 احادیث مبارکہ جو ہے وہ اور ایڈ کر دیں اور اس میں لکھ دیں، اور اس مصابیح کا پورا نام جو ہے انہوں نے جو لکھا وہ مشکات المصابیح لکھ دیا، اور مشکات المصابیح کے نام سے جو ہے یہ پھر کتاب جو ہے مشہور ہوئی، اور اصل نام بھی اس کا مشکات المصابیح ہے۔ تو اب دونوں یعنی مصابیح جو کہ ابو محمد حسین بن مسعود باغوی کی لکھی ہوئی ہے، حدیثوں کی جو ترتیب انہوں نے لگائی تھی اور جمع کی تھی وہ حدیثیں، اور صاحب مشکات یعنی ولی الدین عراقی نے 8ویں صدی ہجری میں جو اس پر کام کیا اور کچھ حدیثیں ایڈ کیں 1511، تو یہ تقریباً ساری دونوں کتابوں کی، مصابیح کی اور مشکات کی یعنی مشکات المصابیح کی، ان دونوں کی جو حدیثیں اس کے اندر ہوئیں تو اس وقت تعداد ہو گئی جو ہے 5945 تقریباً۔ یہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے مرقات کے اندر، اور دیگر محدثین نے یہ لکھا ہے۔ تو جب ولی الدین عراقی نے جو ہے اس پر کام کیا تو اس وقت انہوں نے بھی استخارہ کیا، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے اور دیگر حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، کہ استخارہ کر لینے والا نقصان نہیں اٹھاتا، مشورہ سے کام کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے بھی، ولی الدین عراقی نے بھی جب مصابیح پر کام کرنا چاہا تو اس وقت انہوں نے استخارہ کیا۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ ولی الدین عراقی کو جو 8ویں صدی کے ہجری کے بہت بڑے معروف عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی، تو انہوں نے مصابیح پر کام کیا اور اس کے اندر 1511 تقریباً حدیثیں اور ایڈ کیں۔ اس وقت جو ہے اس کا نام انہوں نے مشکات المصابیح رکھ دیا۔ اور مشکات المصابیح کا معنی اور مفہوم بھی سن لیں اس پوری کتاب کا جو نام لکھا گیا۔ مشکات کا معنی طاق ہے، یہ نام جو دیا یہ ولی الدین عراقی نے دیا اس پر کام کرنے کے بعد۔ اور مصباح، یہ مصابیح جو ہے یہ مصباح کی جمع ہے، اور مصباح یہ چراغ کو کہتے ہیں، مشکات طاق کو کہتے ہیں، اور مصباح جو ہے یہ چراغ کو کہتے ہیں۔ تو مصابیح یہ مصباح کی جمع ہوئی، تو مشکات المصابیح کا معنی جو ہوا وہ معزز طلباء ہوا چراغوں کا طاق، یعنی مشکات المصابیح کا معنی کیا ہوا؟ مصابیح چراغ، زیادہ چراغ، اور مشکات طاق یعنی چراغوں کا طاق۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مصابیح کے اندر حضرت ابو محمد حسین بن مسعود باغوی نے جو حدیثیں 4000 سے زیادہ کوٹ کی تھیں، نقل کی تھیں، تو وہ ساری کی ساری حدیثیں نورانیت اور ہدایت کے اعتبار سے چراغ کی مانند ہیں، اور وہ ساری کی ساری حدیثیں انہوں نے مشکات یعنی ولی الدین عراقی نے مشکات یعنی طاق کے اندر جو ہے
وہ اضافہ کرتے ہوئے سجا دیں۔ تو مصابی جو نورانیت اور ہدایت پر مبنی ساری حدیثیں ہیں اور چراغ کی مانند ہیں، وہ ولی الدین عراقی نے مشکات یعنی طاق کے اندر وہ سجا دیں۔ تو مشکات المصابی جو ہے وہ نام رکھ دیا، اور یہ اصل نام کتاب کا جو ہے وہ اصل میں شروع میں مصابی ہے۔ ولی الدین عراقی نے جب کام کیا اور اس میں 1100 سے زیادہ حدیثیں ایڈ کیں اور ترتیب دی، تو اس کا نام مشکات المصابی رکھ دیا گیا، چراغوں کا طاق، یعنی حدیث مبارکہ مصابی کی جو نورانیت اور ہدایت کے اعتبار سے چراغ ہیں، وہ انہوں نے مشکات یعنی اپنی کتاب کے اندر طاق جو تھا، طاق کی مانند اس کے اندر سجا دیں۔ تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے بہرحال یہ نام جو ہے بڑا اچھا ہے اور مسمى کے مطابق ہے۔ تو یہ اصل نام یاد رکھ لیں طلباء، مشکات المصابیح ہے۔ مصابیح یہ پہلے کی لکھی ہوئی حدیثوں کی جو ہے کتاب ہے، اور پھر مشکات جو ہے یہ بعد میں کچھ ایڈ حدیثیں ولی الدین عراقی نے کی ہیں۔ تو اس لیے چونکہ دو بزرگوں نے کام کیا ہے، ابو محمد حسین بن مسعود بغوی نے اور پھر ولی الدین عراقی نے 8ویں صدی ہجری میں کام کیا، دو محدثین نے، دو علماء نے، دو بزرگوں نے۔ تو اس لیے چونکہ دونوں بزرگوں کی اس میں مختلف حدیث کی کتابوں سے جو ہے چنی حدیثیں تھیں اور انہوں نے جمع کی، اس لیے اس کا نام جو ہے مشکات المصابی جو ہے دونوں بزرگوں کی کاوش تھی، اس لیے اس کا نام مشکات المصابی رکھ دیا۔ اور مشہور و معروف جو ہمارے ہاں ہے، عوام الناس کے ہاں ہے، وہ مشکات کے ہی نام سے ہے، چونکہ 8ویں صدی ہجری میں ولی الدین عراقی نے بڑی محنت کی اور اس پر کام کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو نام رکھا تھا مشکات، جس کے اندر جو ہے 1100 حدیثیں اور ایڈ کی تھیں، اس لیے انہی کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہو گئی مشکات کے نام سے۔ تو یہ ایک تعارف تھا بزرگوں کے حوالہ سے اور اس کتاب کے حوالہ سے۔ انشاءاللہ عزیز طلباء، میں اس کتاب کی جو فنی حیثیت ہے اور جو اس کے مشکات المصابی کے اسالیب ہیں، طور طریقے ہیں، جو انہوں نے طرز عمل اختیار کیا، جو ان کا طریقہ کار تھا حدیثوں کو کوٹ کرنے کا، نقل کرنے کا، جس طرح انہوں نے فصلیں باندھی، ابواب باندھے، ان کے اسلوب انشاءاللہ تفصیلاً اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر بھی اگر کسی میرے عزیز طالب علم کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ فون کر کے پوچھ سکتا ہے 0304 95 91 421، اور دوسرا نمبر ہے 0321 77 94 165۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہمارے بزرگوں نے کام کیا حدیث پر، ہمیں بھی اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔